تاریخ انسانی کی ابتدا شمار کر کے بتا رہا ہے، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، تم وہی تو ہو جن کو نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کے شرک کی پاداش میں زبردست طوفان کے بعد کشتی میں جن کو ہم نے چڑھا لیا تھا، وہیں سے تو تم آباد ہوئے۔ ہم آج جو کچھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہاں سے آ گئے؟ حضرت آدم کے بعد اللہ نے قوم کو پوری کی پوری انسانیت کو طوفان میں غرق کر دیا، اور 40-80 لوگ جو سوار ہوئے کس میں؟ نوح کی کشتی کے اندر، وہی 40-80 سے ہم نے پھر دوسری انسانیت کی ابتدا ہوئی جو آج ہم سب آباد ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تم وہی تو ہو، بھول گئے اپنی اصلیت کو۔ طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، ہم نے دراصل کیا کیا، تم کو کشتی میں لے لیا تھا جو چل رہی تھی، اسی کشتی میں حفاظت سے ہم نے تم کو بچا لیا تو تمہاری نسلیں آباد ہوئی، ورنہ اس کشتی کو بھی ہم ڈوبنے چھوڑ دیتے تو پھر انسانیت باقی نہیں رہتی۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہ سب قصے جو گزر چکے ہیں اصل میں بہت بڑی یاد دہانی ہے مسلمانوں۔ کس کے لیے؟ جو بیٹھ کے اونگتا ہے، سوتا ہے، 40 منٹ کے 50 منٹ کے خطبے میں بھی اسے نیند آ جاتی ہے، اس کے لیے نہ تذکرۃ وتعیھا اذن، کان لگا کے جو سنتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں، جو سننا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے کہاں کی نصیحت آئے گی؟ آج ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے، 40-50 منٹ کا خطبہ بھی سننے کے اہل نہیں ہیں ہم، بیٹھتے ہی نیند آ جاتی ہے، پریشان حالت میں آتا ہے بندہ، کب نماز ختم ہوگی، کب بھاگوں، ابھی بزنس چھوڑ کے آیا ہوا ہوں، ابھی ایک بچے کو کہہ کے آیا ہوں ذرا دیکھ لے بیٹا وہ کب بھاگ جائے گا، یا میری دکان بالکل برباد ہو جائے گی، یا کسٹمر چلا جائے گا، یہی ذہنیتیں لے کے یہاں بیٹھتا ہے تو سنے گا کیا؟ خاک سنے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اصل میں تذکرہ ہے لوگوں کے لیے، یاد دہانی ہے ان واقعات میں۔ کن کو؟ وَتَعِيَّهَا اذن، کان جو لگا دے نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے بیٹھے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے جو رسم پوری کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ کیا کہ خطبے میں بیٹھو بولے بیٹھ گیا کہ ورنہ جمعہ نہیں ہوتی، کہتے اس کے پہلے سے ٹائم سیٹ کر کے آتے۔ اور ہمارے لوگ بھی کیا کیے، عوام کے مطابق دیکھے، آہا ان کو لمبا بولے تو نہیں ہوتا، اس بات سے کیا کرتے، ممبر پہ چڑھتے ہی 2 منٹ کا خطبہ، انہیں وضو کر کو آیا تھا اس کا خطبہ ختم ہو جاتا، انہوں اترے تو انہیں بھی جم جاتا، نماز پڑھ لیتا، چل جاتا، مسئلہ ہی ختم۔ باقی پورا خطبہ کیا ہے، تحت المنبر، نیچے کھڑے ہو کے 1 گھنٹہ انہوں بولتے، اس میں کوئی آئے یا نہ آئے، نہ ان کو سمجھ آتی نہ لوگوں کو سمجھ آتی، وہ خطبہ پڑھتے رہتے کتابیں لے کے، ایسے کر کے جمعہ کا پورا پاور غارت کرتی۔ جو روحانی سسٹم شریعت نے بنایا تھا کہ 1 ہفتے کا پورا چارج تمہیں یہاں سے ملے گا، ہم نے مساجد میں عام طور پر خطبے تو رکھ دیے، لیکن ایسے خطبے نہ خطیب کو آدھا سمجھ آتا ہے نہ اس کو آدھا سمجھ آتا ہے سامعین کو۔ اور اصل ممبر کا خطبہ ہم نے کیا کر دیا، 5 منٹ کا خطبہ بنا کے عربی میں وہ کتاب پڑھتا ہے، اور اس کو اس سے زیادہ میٹھی نیند آتی، لوری دیے جیسا رہتا اسے۔ ابھی ماشاءاللہ ابھی ذرا سونے کی تیاری کرا، اس کے بعد ابھی ذرا بولتے ہی، اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوا نماز پڑھ کے نکل گئے، جمعہ کی وہ روح ہی نکل گئی۔ اس کی وجہ سے شریعت نے جمعہ کا کنڈکٹ اور جمعہ کو کیا ہے سب سے اہم ترین مرتبہ دیا تھا۔ آج ہمارے مساجد میں یوں خطبے ہوتے، اس کے اندر نصیحتیں ہوتی، اپنی زبان میں ہوتے، ممبر پہ۔ یاد رکھیے 1 مہینے کی ضرورت ہے کہ حالات بدل کے رہ جائے۔ ہم نے تو خطبے کو ہی کیا کر دیا، ملیاں میٹ کر دیا، خاموشی اور خطبہ دونوں برابر کر کے رکھ دیا، کچھ نصیحت ملتی ہی نہیں اس کو۔ حالانکہ خطبہ تو تھا تمہارے لحاظ سے، تمہاری زبان اردو ہے تو اردو میں، کہیں تمل ہے تو تمل میں، تب تو نصیحت ملے گی نا جی۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تب تو تمہارے کان لگیں گے نا سننے کے لیے۔
جو زبان تمہیں آتی ہی نہیں اس زبان میں خطبہ ہو، کروڑوں کی عوام جمتی ہے جمعہ میں، لیکن تبدیلی 1% کی نہیں ہوتی، 1% کی نہیں ہوتی۔ اسی واسطے ہمارے بھی بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، مول صاحب اتنا لمبا خطبہ ہمیں آتے جلدی میں بھاگنے کے واسطے، ہمیں کب سننے آتے؟ ہمیں سننے آئے تو اچھا لگے گا نا، 5 منٹ بڑھ بھی جائیں تو اور اچھا لگے گا کہ بھائی ہمیں سننے کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا۔ ہم تو پوری پلاننگ سے آتے ہیں کہ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، بھاگیں گے اپنا شیڈول، ہمیں سننا کیا ہے، لینا دینا کیا ہے اس سے؟ تو اس واسطے نہ تبدیلی ہوتی ہے، نہ کچھ اندر سے کیا ہے انقلاب برپا ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ یہی وہ خطبات تھے جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قوم جو کہ صرف اور صرف برائیوں کا یوں مجموعہ کہہ لیجئے کہ خانہ بدوش قوم تھی، لیکن 23 سال کے مدت میں سب سے اعلیٰ ترین انسان بنا کے چھوڑا۔ وہ آتے تھے تو سننے کے لیے آتے تھے، غور کرنے کے لیے آتے تھے، زندگیاں لگاتے تھے، ایک بات عمل کے لیے سنتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے یہ واقعات تمہارے سامنے رکھے، کیوں رکھے ہیں؟ ان میں بڑی نصیحتیں ہیں، وتذکرہ اذن واعیہ، لیکن اس کان کے لیے جو کان لگا کے سنتا ہے۔